میں چالو ہے چالو. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. حاضرین جمعہ، بزرگوں، جوانوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، خطبہ جمعہ کا موضوع ہے اللہ کی اپنے بندوں سے محبت. مراد یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے. وقت مختصر ہے، اس لیے بات بلا کسی تمہید کے BBC کی ایک رپورٹ سے شروع کرنا چاہتا ہوں. تیونس دنیا کا ایک ملک ہے. آج سے تقریباً 3 سے 4 سال پہلے اکتوبر 2019 کے اندر یہ موضوع ذہن میں رکھیے گا کہ بندوں سے اللہ کی محبت، تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو. اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے. تیونس دنیا کا ایک ملک ہے. آج سے تقریباً 3 سے 4 سال پہلے اکتوبر 2019 کے اندر دنیا کے اس ملک یعنی تیونس کی حالات بڑے خراب تھے، جس کی وجہ سے تیونس کے باشندے اپنا وطن، اپنا ملک چھوڑ کر کے دوسرے ملکوں کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اپنا ملک چھوڑ کر کے جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں. مصیبت کے مارے اور حالات کے ستائے ہوئے یہ لوگ تیونس سے اٹلی کی طرف جانے والی ایک کشتی کے اوپر، ایک سمندری جہاز کے اوپر سوار ہوتے ہیں، مگر یہ کشتی راستے ہی میں بحیرہ روم سمندر میں ڈوب جاتی ہے، جس کو کچھ لوگ بحیرہ بھی کہتے ہیں، لیکن صحیح لفظ بحیرہ روم ہے. لیکن یہ کشتی راستے ہی میں بحیرہ روم سمندر میں ڈوب جاتی ہے. مسافرین کی جان بچانے کے لیے غوطہ خوروں کی ایک ٹیم سمندر کی گہرائیوں میں اترتی ہے. 22 لوگوں کی جان بچتی ہے اور 28 لوگ اس حادثے کے اندر اپنی جان کھو دیتے ہیں. سمندر کے اندر 60 میٹر کی گہرائی میں ملبے کے اوپر پڑی، چٹان کے اوپر پڑی 2 لاشیں غوطہ خوروں کو رونے پر مجبور کر دیتی ہیں. یہ لاش تھی دراصل اس مہربان ماں کی جو اپنے دودھ پیتے بچے کو بچانے کی خاطر سمندر کے اندر 60 میٹر کی گہرائی میں ہمیشہ کے لیے سو گئی. یہ لاش تھی اس مہربان ماں کی جو اپنے دودھ پیتے بچے کو اپنے سینے سے لگائے
سمندر کے اندر ایک چٹان کے اوپر پڑی تھی. ہر چند کی وہ اپنی موت کو اپنی طرف آتا ہوا اپنی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، مگر اسے خود سے زیادہ اپنے بچے کی فکر تھی. ہر چند کی وہ یہ بھی جانتی تھی کہ نہ وہ خود کو بچا سکتی ہے اور نہ اپنے بچے کو بچا سکتی ہے، لیکن پھر بھی ماں کی محبت وہ اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کرتی رہی. لیکن بالآخر چند ہی منٹوں میں وہ مہربان ماں اور اس کا دودھ پیتا بچہ سمندر کے اندر 60 میٹر کی گہرائی میں ایک چٹان کے اوپر ہمیشہ کے لیے سو گئے. بھلے ہی وہ مہربان ماں سمندر کے اندر 60 میٹر کی گہرائی میں ایک ملبے کے اوپر چٹان کے اوپر ہمیشہ کے لیے سو گئی، لیکن تاریخ نے ایک مہربان ماں کی اپنے بچے سے اس لازوال اور بے مثال محبت کو ہمیشہ کے لیے اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا. میرا موضوع تھا اللہ کی محبت کے اوپر کہ اللہ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے. میں نے آپ کو واقعہ سنایا ماں کی محبت کے اوپر کہ ماں کو اپنے بچے سے کتنی محبت ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ اصل میں صحیح مسلم کی ایک روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ خلق یوم خلق السماوات والارض 100 رحمۃ کل رحمۃ طباق ما بین السماء والارض فجعل منها في الارض رحمۃ فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض فاذا كان يوم القيامة يكملها بهذه الرحمة. فرمایا کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی دن اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتوں کو بھی پیدا کیا، اور 100 رحمتوں میں سے صرف ایک رحمت کی کشادگی کا اور وسعت کا چوڑائی کا یہ عالم ہے کہ 100 رحمتوں میں سے صرف ایک رحمت آسمان و زمین کے درمیانی فاصلے کو بھر دینے کے لیے کافی ہے. تو 100 رحمتوں کو اللہ نے پیدا کیا اور 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کو اللہ نے دنیا کے اندر اتار دیا. اسی ایک رحمت کے نتیجے میں جو اللہ نے دنیا کے اندر نازل کی تھی، دنیا کی تمام مائیں اپنے بچوں کے اوپر رحم کر رہی ہیں. وہ ایک رحمت جو اللہ نے اس دنیا کے اندر اتاری تھی، اسی ایک رحمت کے نتیجے میں دنیا کے تمام باپ اپنے بچوں کے اوپر شفیق ہیں. اسی ایک رحمت کے نتیجے میں جو اللہ نے اس دنیا کے اندر اتاری تھی، دنیا کے تمام وحشی اور جنگلی جانور جو اپنی سرکشی میں مشہور ہوتے ہیں، اپنی بغاوت میں مشہور ہوتے ہیں، دنیا کے تمام وحشی اور سرکش جانور اپنے بچوں کے اوپر اسی ایک رحمت کے نتیجے میں رحم کر رہے ہیں. الغرض اس دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی آپ کو رحمت، محبت کا، شفقت کا ذرہ برابر بھی نشان نظر آ رہا ہے، یہ اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے جو اللہ نے اس دنیا کے اندر نازل کی تھی، اور باقی 99 رحمتیں اللہ نے اپنے پاس رکھ رکھی ہیں. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَكْمَلُهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ، پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس ایک رحمت کو بھی جو اللہ نے اس دنیا کے اندر نازل کی ہے اپنی طرف واپس پلٹا لے گا، اور روز محشر اللہ اپنے بندوں کے اوپر 100 رحمتوں کے ذریعے سے رحم فرمائے گا. اب ذرا اس واقعے کی طرف ایک بار پھر سے پلٹیے اور یہ دیکھیے کہ وہ مہربان ماں جو اپنے دودھ پیتے بچے کو بچانے کی خاطر سمندر کے اندر 60 میٹر کی گہرائی میں ہمیشہ کے لیے سو گئی اور اپنی جان کی بازی لگا دی، کیا یہ 100 رحمتوں کا نتیجہ تھا؟ کیا یہ 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کا نتیجہ تھا؟ ایک کا بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک رحمت جو اللہ نے اس دنیا کے اندر اتاری ہے اس کو تقسیم کیا گیا ہے پوری دنیا کے اندر، وہ ایک رحمت کا نتیجہ نہیں تھا. تو وہ 100 رحمتوں کا نتیجہ نہیں تھا، وہ 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کا بھی نتیجہ نہیں تھا. اس ایک رحمت کو بھی آپ اربوں کھربوں بلکہ انفائنائٹ ڈیجٹ میں تقسیم کر دیجیے. ان لامحدود حصوں میں سے کسی ایک حصے کا نتیجہ تھا کہ اس ماں نے اپنے بچے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی قربانی دے دی، یعنی اپنی جان کی بازی لگا دی. پھر ذرا سوچئے تو صحیح کہ جس ذات کے پاس، جس شخص کے پاس بالفرض پوری ایک رحمت ہو، بھلا وہ شخص دوسرے لوگوں کے اوپر کس قدر شفیق اور کس قدر مہربان ہوگا. پھر ذرا یہ سوچئے کہ جس ذات کے پاس ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 30 نہیں، 40 نہیں، 50 نہیں، بلکہ پوری 100 رحمتیں ہوں، بھلا وہ ذات اپنے بندوں کے اوپر کس قدر مہربان ہوگی. یہاں تک یہ معلوم ہوا کہ اللہ کو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت ہے، بے انتہا محبت ہے اللہ کو اپنے بندوں سے. اور ہم نے بتایا حدیث کی روشنی میں کہ روز محشر اللہ اپنے بندوں کے اوپر 100 رحمتوں کے ذریعے سے رحم فرمائے گا. سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے؟
یا یہ کہ اللہ کو ہم سے محبت، ہم کیسے پہچانیں گے؟ 4 طریقے ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ سامنے والا شخص ہم سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا آپ کے احساسات اور آپ کے جذبات کو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے، سامنے والا آپ کے حالات کا اعتبار کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ بات احساسات اور جذبات کی آئی ہے، وقت مختصر ہے اور باتیں شاید تھوڑی لمبی بھی ہیں۔ بات احساسات اور جذبات کی آئی ہے تو اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ ہماری زندگی میں اس بات کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ سامنے والا ہمارے احساسات اور ہمارے جذبات کو سمجھے۔ مثال کے طور پر ابھی حال ہی میں آپ کا نکاح ہوا تھا، ایک تسلیم کر لیجئے، مثال دے رہے ہیں، حال ہی میں ابھی آپ کا نکاح ہوا تھا، جس لڑکی سے آپ کا نکاح ہوا چہرے سے بہت اچھی تھی لیکن اندر سے بہت خراب تھی۔ آپ آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ خوبصورت تھی لیکن خوبصیرت نہیں تھی۔ اسے آپ کے دکھ درد، آپ کے احساسات، آپ کے جذبات سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ آپ اپنی زندگی کے کسی مشکل کو لے کر کے پریشان ہیں، ڈپریشن میں ہیں، گھر کے کسی کونے میں بیٹھے ہوئے آپ پریشان ہیں، اور وہ بیڈ کے اوپر بیٹھی فون چلا رہی بیٹھی۔ آپ کے احساسات، آپ کے جذبات سے اسے کوئی مطلب نہیں تھا۔ آپ مہینے کا کماتے تھے 20,000، اس کا مطالبہ یہ تھا کہ مجھے مہینے کے 5,000 صرف شاپنگ کرنے کے لیے، مارکیٹ جانے کے لیے چاہیے۔ آپ کیا کریں گے؟ اگر وہ اپنی اس بد اخلاقی سے باز نہ آئی اور اس کی بد اخلاقی دن بدن بڑھتی گئی تو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے آپ ایک نہ ایک دن مجبور ہو کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیں گے، اور نہ چاہتے ہوئے وہ اس کو خود سے دور کر دیں گے۔ تو ہماری زندگی میں احساسات اور جذبات کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے احساسات اور ہمارے جذبات کو نہ سمجھے تو ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم ایسے شخص کو اپنی زندگی کے اندر برداشت نہیں کرتے۔ تو اللہ کو اپنے بندوں سے جو محبت ہے، اس کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے احساسات اور اپنے بندوں کے جذبات کو سمجھتا ہے، اپنے بندوں کے حالات کا بھی اعتبار کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھ لو، اگر تم بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر پڑھ لو، اگر تم لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو اشاروں سے پڑھ لو۔ تو ہمارے حالات کا اعتبار کرتا ہے۔ ذرا آپ کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ ایک ایسے خدا کا تصور کر کے دیکھیں کہ جسے اپنے بندوں کے احساسات اور ان کے جذبات سے کوئی مطلب نہ ہو۔ ایک ایسا خدا جو اپنے بندوں سے یہ کہتا ہو کہ تم کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، پھر اسے اس بات سے کوئی مطلب نہ ہو کہ اس کا وہ بندہ دونوں پیروں سے وکلانگ ہے۔ ایک ایسا خدا جو اپنے بندوں کو زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیتا ہو کہ تم زکوٰۃ نکالو، پھر اسے اس بات سے کوئی مطلب نہ ہو کہ اس بندے کی جیب میں صرف 500 کا نوٹ پڑا ہوا ہے، صرف 1000 کا نوٹ پڑا ہوا ہے۔ اسے اپنے بندوں کے جذبات سے، احساسات سے کوئی مطلب نہ ہو۔ ایک ایسے خدا کا تصور کر کے دیکھیں جو اپنے بندوں کو غریبوں اور مسکینوں کا پیٹ بھرنے کا حکم دیتا ہو کہ غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، پھر اسے اس بات سے کوئی مطلب نہ ہو کہ اس بندے کی جیب میں تو اپنا پیٹ بھرنے کا پیسہ نہیں ہے۔ مگر ہمارا رب ایسا نہیں ہے، وہ ہمارے احساسات کو سمجھتا ہے، ہمارے جذبات کو سمجھتا ہے، ہمارے حالات کا اعتبار کرتا ہے، ہماری مجبوریوں کو سمجھتا ہے، اور یہ ہے سب سے پہلی دلیل اس بات کی کہ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اگر ہمارا خدا ویسا ہوتا جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے تصور پیش کیا تو آپ سوچئے دنیا کا حال کیا ہوتا، بندوں کا حال کیا ہوتا۔ دوسرا طریقہ یہ جاننے کا کہ سامنے والا ہم سے محبت کرتا ہے، دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا آپ کی غلطیوں کو کتنا اگنور کرتا ہے، آپ کی غلطیوں کو کتنا معاف کرتا ہے۔ کیا وہ بات بات پر آپ کو ڈانٹتا ہے؟ کیا وہ ہر بات پر آپ کو پھٹکار لگاتا ہے؟ تو اللہ کو اپنے بندوں سے جو محبت ہے، اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی بہت ساری غلطیوں کو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے، بہانے بنا کر کے معاف کر دیتا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہیں جو کچھ بھی پریشانی اور جو کچھ بھی مصیبت تمہیں پہنچ رہی ہے یہ تمہاری بدعمالیوں کا، تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ ویعفو عن کثیر، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تمہارے بہت سارے گناہوں کو اور تمہاری بہت ساری غلطیوں کو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ ڈپریشن میں جا رہا ہے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے پریشان ہے، گناہوں کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہے، تو وہ اپنے بندے کو تسلی دیتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے، صحیح مسلم کے الفاظ، سنن ترمذی کی روایت، یبن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، یبن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی،
یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ. کہتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ تیرے گناہ تو کتنے زیادہ ہو چکے ہیں. اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس گناہ لے کر کے آئے اور تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہوں تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور مجھے اس بات سے ذرہ برابر فرق نہیں پڑے گا کہ تیرے گناہ تو آسمان کی بلندیوں کو پہنچ چکے ہیں. اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین بھر کر گناہ لے کر کے آئے تو میں تیرے پاس زمین بھر کر مغفرت لے کر کے آؤں گا. اگر تم میرے پاس گناہوں سے بھری ایک کائنات میرے قدموں میں لا کر رکھ دے گا، میں مغفرت سے بھری ایک کائنات تیرے سر پر سجا دوں گا. تو اللہ اپنے بندوں سے جو محبت کرتا ہے، اس کی دوسری بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو، بہت ساری غلطیوں کو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے. یہ دیکھ کر کے کہ بندہ بچنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ اپنی کوشش میں ناکام ہو گیا، بہت ساری غلطیوں کو وہ ایسے ہی اگنور کر جاتا ہے. تیسری دلیل اور تیسرا طریقہ یہ پہچاننے کا کہ سامنے والا آپ سے محبت کرتا ہے، تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا آپ کی عزت کی کتنی پرواہ کرتا ہے، سامنے والے کو آپ کی عزت کا کتنا خیال ہے. اللہ کو اپنے بندوں سے جو محبت ہے، اس کی تیسری بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ کو اپنے نیک بندوں کی عزت بڑی پیاری ہے. وہ اپنے بندوں کی عزت کا بڑا خیال کرتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اور عزت کا خیال اس حد تک کرتا ہے کہ اپنے فرشتوں سے بھی کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، جب میرا کوئی بندہ قبر کے اندر اتارا جائے تو اے میرے فرشتوں، تم کو بھی میرے بندے سے محض اس کے عقیدے کے بارے میں سوال کرنے کا اختیار اور ادھیکار ہے. اور یہ سوالات تم صرف 3 سوالات کر سکتے ہو. میرے بندے سے تم کو صرف 3 سوالات پوچھنے کا اختیار ہے، اور یہ 3 سوالات بھی تم محض اس کے عقیدے کے بارے میں کر سکتے ہو. کہنے والے نے کہا کہ اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھی یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اس کے بندے سے اس کے عمل کے بارے میں سوال کر سکیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بھی نیک بندہ اس کے فرشتوں کے سامنے بھی ذلیل اور رسوا ہو جائے. اس لیے کہ تقریباً ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کام ایسا ہو جاتا ہے زندگی میں کہ اگر اللہ لوگوں کے گناہوں کو ایک دوسرے کے اوپر ظاہر کر دے، انسان معاشرے کے اندر سر اٹھا کے جینا بھول جائے. اگر اللہ انسانوں کے گناہوں کو ایک دوسرے کے اوپر ظاہر کر دے، انسان منہ دکھانے کے لائق نہ بچے. اگر اللہ لوگوں کے گناہوں کو دنیا کے اندر ہی ایک دوسرے کے اوپر ظاہر کر دے تو انسان اگل بغل میں بیٹھنا چھوڑ دے. تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، تم بھی صرف 3 سوال کر سکتے ہو، اور یہ سوال بھی تم محض اس کے عقیدے کے بارے میں کر سکتے ہو. من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے دنیا کے اندر. صرف 3 سوال کرنا ہے. اور عقیدے کے بارے میں آگے کیا کہتا ہے؟ جب میرا بندہ ان 3 سوالوں کے صحیح جواب دے دے تو میرے بندے سے کہہ دینا کہ لم کنومۃ العروس، کہ جاؤ تم اب آرام کے ساتھ اپنی آرام گاہ میں قبر کے اندر سو جاؤ. پھر جب بندہ میدان محشر میں قیامت کے دن میرے پاس آ کر کے کھڑا ہوگا، اس کے عمل کے بارے میں سوال میں خود کر لوں گا. اللہ کیا کہتا ہے؟ عقیدے کے بارے میں سوال کرو، صحیح جواب دے دے، اس کو لٹا دو آرام سے، اس سے کہہ دو کہ آرام سے سو جاؤ. پھر جب قیامت قائم ہوگی، بندہ روز محشر میرے پاس میدان محشر میں حاضر ہوگا، اس کے گناہوں کے، اس کے عمل کے بارے میں سوال میں خود کر لوں گا. صحیح مسلم کی بڑی ہی پیاری روایت، یہ حدیث ہے ایک ایسے گناہگار شخص کے بارے میں جو رب کے حضور میدان محشر میں کھڑا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، اور وہ بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے تھر تھر ڈر کے مارے کانپ رہا ہے. صحیح مسلم کی بڑی ہی پیاری روایت، راوی حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لأعلم آخر اہل الجنة دخولا الجنة وآخر اہل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع ان ينكر فهو مشفق من كبار ذنوبه ان تعرض عليه فيقال فإن لك بكل سيئة حسنة فيقول رب قد عملت أشياء لا أراها هاهنا فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نوازجه رواہ مسلم رحمہ اللہ. راوی حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو روز محشر قیامت کے دن جہنم سے سب سے آخر میں نکالا جائے گا اور جنت کے اندر سب سے آخر میں داخل کیا جائے گا. یہ ایک ایسا شخص ہوگا جس کو رب کے حضور میدان محشر میں حاضر کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اس کے سامنے لا کر کے حاضر کرو اور بڑے بڑے گناہوں کو بھی سائڈ لگاؤ, کنارے لگاؤ, پہلے اس سے اس کے چھوٹے گناہوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو چھوٹے گناہوں کو لا کر کے حاضر کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ عملت یوم کذا و کذا کذا و کذا وعملت یوم کذا و کذا کذا و کذا, اے بندے بتا تو نے فلاں فلاں دن یہ کام کیا تھا نا, اور تم نے فلاں فلاں دن یہ کام کیا تھا نا, اور تم اس دن وہاں پر کھڑے ہو کر کے یہ کام بھی یہ گناہ بھی کر رہے تھے نا. سارے گناہوں کا, سارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا دھیرے دھیرے کر کے وہ اعتراف کر لے گا. وہو مشفق من کبار ذنوبہ, انکار کرنے کی جرت کرے بھی تو کیسے کرے, سیکیورٹی اتنی ہائی ہے کہ انکار بھی نہیں کر سکتا. پیر گواہی دیں گے, ہاتھ گواہی دیں گے, انکار کرے تو کیسے کرے. تو وہو مشفق من کبار ذنوبہ, چھوٹے گناہوں کا اعتراف کر لے گا اور ابھی ڈر رہا ہوگا کہ چھوٹے گناہوں میں الجھا ہوں, بڑے گناہ سر کے اوپر لائے جائیں گے تو میرا کیا بنے گا. اتنے میں آواز لگائی جائے گی, فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةٍ, جا میرے بندے میں نے تیرے تمام چھوٹے چھوٹے گناہوں کو آج نیکیوں سے بدل دیا ہے. ہائے ہائے, انسان کی فطرت ابھی تو ڈر رہا تھا, چھوٹے گناہوں میں الجھاؤں, بڑے گناہ سر کے اوپر لائے جائیں گے تو میرا کیا حشر ہوگا. آرزو کر رہا تھا, تمنا کر رہا تھا بڑے گناہوں کو سائڈ لگا دیا جائے, ان کا معاملہ کیسے کر کے نپٹا دیا جائے. ڈر رہا تھا کہ ان گناہوں کو میرے سامنے نہ لایا جائے جو بڑے بڑے گناہ ہیں. جیسے ہی دیکھتا ہے کہ رب کے حضور یہ اعلان ہو رہا ہے کہ اس بندے کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دو, جھٹ بے ساختہ بول اٹھے گا, فیقول ربی قد عملت اشیاء لا اراھا ہاہنا, اے میرے رب دنیا کے اندر میں نے کچھ بڑے بڑے گناہ بھی تو کیے تھے جن کو میں یہاں نہیں دیکھ رہا ہوں. دنیا کے اندر کچھ بڑے بڑے گناہ بھی تو میں نے کیے تھے, ان کو یہاں نہیں دیکھ رہا ہوں. اے میرے رب ان کو بھی میرے سامنے لا کر حاضر کر دے. فلقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. راوی حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی ہنسی آ گئی, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیچھے کے دانت تھے وہ آپ کے ظاہر ہو گئے. یہ ہے اللہ کی اس رحمت اور اس محبت کی مثال جس کا تذکرہ صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت کے اندر کیا گیا. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبج فإذا امرأة من الصبي تبتغي إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قلنا لا والله وهي تقدر على ألا تطرحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها. راوی حدیث حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدیوں کو لایا گیا. ان قیدیوں کے اندر ایک عورت بھی تھی جو اپنے دودھ پیتے بچے کو تلاش کر رہی تھی. اچانک سے اس کی نگاہ بچے کے اوپر پڑتی ہے, اس بچے کو اٹھا کر کے وہ اپنے پیٹ سے اپنے سینے سے لگاتی ہے اور دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ ذرا یہ تو بتانا کہ کیا یہ ماں اپنے اس بچے کو آگ کے اندر ڈال سکتی ہے. صحابہ کرام نے کہا کہ لا واللہ وہی تقدر علی اللہ تطرحہ, اے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم اپنے بچے سے اس ماں کی محبت کا یہ عالم ہے کہ فوراً بے ساختہ دیکھتی ہے اور اٹھا کر کے دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے. بھلا یہ ماں جو اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے اپنے بچے کو آگ کے اندر کیسے ڈال سکتی ہے. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا, کہ اللہ اپنے بندوں کے اوپر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے. یہ ماں اپنے بچے کے اوپر جتنی زیادہ مہربان ہے اللہ اپنے بندوں کے اوپر اس ماں سے کہیں زیادہ مہربان ہے. جب یہ ماں اپنے بچے کو دنیا کی آگ کے اندر ڈالنا گوارا نہیں کر سکتی تو اللہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ کے اندر ڈالنا کیسے پسند کر سکتا ہے. یہ ہے تیسری دلیل کہ اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے. وہ اپنے بندوں کی عزت کی بڑی لاج رکھتا ہے. وہ اپنے فرشتوں سے جو کہتا ہے, میں نے آپ کو مثال دیا کہ دنیا کے اندر بھی اپنے بندوں کی عزت کی لاج رکھتا ہے اور آخرت کے اندر بھی مرنے کے بعد بھی اپنے نیک بندوں کی عزت کی بڑی لاج رکھتا ہے. چوتھا طریقہ, سامنے والا آپ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے, اس کو پہچاننے کا چوتھا معیار, چوتھا پیمانہ اور چوتھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا آپ کی زندگی کی مشکلات میں آپ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے
یا یہ کہ عین وقت میں جب آپ مصیبت کا اور مشکل کا شکار ہوتے ہیں یہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ یہ ایک سچے دوست کی، سچے محبت کرنے والے کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ آپ کی پریشانی کے لمحات میں، آپ کے مشکل ایام میں آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اللہ کو اپنے بندوں سے جو محبت ہے، اس کی چوتھی بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی مشکلات میں ان کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ زندگی کے تمام تر مشکل لمحات انسان جب بھی پریشان ہوتا ہے اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، ہر مشکل لمحات میں ان کا ساتھ دیتا ہے۔ اس دنیا کے اندر جیتے ہوئے انسان کئی دفعہ اس موڑ پر بھی آ جاتا ہے کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ انسان کیا کرے اور کہاں جائے۔ لوگوں سے بات کرو تو کوئی بات سننے کو تیار نہ ہو، دنیا دھتکار دیتی ہے۔ صحیح مسلم کے الفاظ رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برہ، کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر، کہ جب وہ کسی سے بات کرنا چاہیں، اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی سے بات کرنا چاہیں تو کوئی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ اگر وہ کسی گھر میں اپنا رشتہ کرنا چاہیں تو کوئی ان سے رشتہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اگر وہ کسی مجبوری کے تحت کسی کے دروازے پر پہنچ جائے، لوگ اس کی غریبی کو اور پھٹے پرانے کپڑوں کو دیکھ کر دھتکار کر بھگا دیتے ہیں کہ یہ دروازے پر کیسے آ گیا۔ اگر وہ کسی محفل میں پہنچ جائے تو لوگوں کو محفل کے اندر، مجلس کے اندر اس شخص کا وجود برداشت نہ ہو کہ یہ محفل کے اندر کہاں سے آ گیا۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لیں کہ اللہ کی قسم اللہ ایسا ضرور کرے گا، یا اللہ کی قسم اللہ ایسا نہیں کرے گا، تو اللہ اس بندے کی قسم کی لاج رکھتا ہے اور اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان کبھی تنہا ہو جاتا ہے، پریشانی ایسی کہ کسی سے کہہ نہیں سکتے، اور اگر کہہ بھی دیا تو لوگ شاید سمجھ نہیں سکتے کہ پریشانی کیسی ہے۔ ان تنہائیوں کے اور بے بسی کے ان ایام میں اللہ اپنے بندوں کو آواز لگاتا ہے۔ قرآن حکیم کا فرمان وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصیبت کے مارے اور حالات کے ستائے ہوئے اور دنیا کے دھتکارے ہوئے میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں سوال کریں کہ میرا اللہ کہاں ہے، تو ان سے کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، تمہارا رب تم سے بہت زیادہ قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہارا رب تمہاری شہیر رگ سے زیادہ تم سے قریب ہے۔ میرا کوئی بھی بندہ جب بھی مجھ کو پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو میرے بندے کو بھی چاہیے کہ جب میں اس کی دعا کو قبول کر رہا ہوں، اس کی بات مان رہا ہوں، تو میرے بندے کو بھی چاہیے کہ وہ بھی میری بات مان لیا کرے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور جب مجھ سے مانگ رہا ہے، مجھ سے دعا کر رہا ہے، تو میرے اوپر یقین بھی رکھے کہ اگر وہ مجھ سے مانگ رہا ہے تو میں اس کو دے دوں گا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ سے دعا کر رہا ہے، میں اس کی دعا کو سن رہا ہوں، میں اس کی بات مان رہا ہوں، تو میرے بندے کو بھی چاہیے کہ میری بات ہی مان لیا کرے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مانگ رہا ہے مجھ سے تو یقین بھی رکھے کہ میں اس کو دے دوں گا۔ تو یہ چیز ہے، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان کئی دفعہ اپنا درد بیان نہیں کر پاتا۔ زندگی کے وہ لمحات جب کوئی شخص ہمارا درد سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یا ہم اپنی بات اس کو سمجھا نہیں پاتے، ان تنہائیوں اور بے بسی کے ان ایام میں وہ کائنات کا بادشاہ، عرش عظیم کا مالک آسمان دنیا پر چلا آتا ہے اور اپنے بندوں کے غم کا سہارا بن جاتا ہے۔ بس 2 منٹ کی بات ہے۔ تنہائیوں اور بے بسی کے ان ایام میں جبکہ لوگ سردی کی ان ٹھنڈ راتوں میں جب لوگ کمبل اوڑھ کر کے سو رہے ہوتے ہیں، اور گرمیوں کی ان گرم راتوں میں جب لوگ اے سی چلا کر کے، کولر چلا کر سو رہے ہوتے ہیں، اور ہم دنیا کے کسی تاریک کونے میں بیٹھے رو رہے ہوتے ہیں، بے بسی کے ان ایام میں وہ عرش عظیم کا مالک، وہ کائنات کا بادشاہ ہمارا درد سننے کے لیے ہم سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کے الفاظ کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی سماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر یقول من یدعونی فاستجیب له من یسألونی فاعطیہ من یستغفرونی فاغفر له۔ ہے کوئی رات کے آخری تہائی پہر آسمان دنیا پر چلا آتا ہے، اپنے بندوں کو پکارتا ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا کو قبول کر لوں، ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اس کی مراد کو پورا کر دوں، ہے کوئی جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے کہ میں اس کو بخش دوں۔ تو یہ ہے اللہ کے اپنے بندوں سے محبت کی۔ زندگی کی تمام تر مشکلات میں جب بھی اس کا کوئی نیک بندہ پریشان ہوتا ہے وہ اپنے رب کو اپنے پاس پاتا ہے۔ بہرحال بزرگوں، جوانوں، نوجوانوں اور عزیز ساتھیوں،
یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اللہ کی محبت کے تعلق سے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس ذات نے ہم سے اتنی محبت کی ہے ہم نے اس کو اس کی اس محبت کا صلہ کچھ ٹھیک نہیں دیا. تو اب یہ سوال ہمارے لیے باقی بچ جاتا ہے کہ جس ذات کو ہم سے اتنی محبت ہے ہم کو اس سے کتنی محبت ہے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو تمام چیزوں سے بڑھ کر اپنی ذات سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وحولى وأجل وأتم وأهم وأكبر.